السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ آپا، آپ کے یہاں آج یہ کیسا پروگرام ہے؟ بہن، آپ کو معلوم نہیں، آج 26 جنوری یعنی ہندوستان کی آزادی کا یادگار دن ہے، اسی کا یہ جشن ہے۔ لیکن آپ مسلمان لوگ اس دن کیوں جشن مناتے ہیں؟ ہم مسلمان لوگ اس دن جشن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اسی دن ہمارے بزرگوں، علماء، مجاہدین اور رہنماؤں کی 200 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی۔ آپا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ RSS کی تمام پاٹھشالاؤں، ودھا مندروں اور ششو مندروں میں جو سلیبس اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی کوئی حصہ داری اور کوئی رول نہیں تھا۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نسل کے دماغ میں یہ گندگی اور جھوٹ بھرا جا رہا ہے، تاریخ اور اتہاس کو الٹا کر کے پڑھانے کی سازش چل رہی ہے۔ آپا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکی۔ بہن، میں تاریخ اور ہسٹری کی بات کروں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے بجائے سائنٹیفک اور عقلی طریقے سے حقیقت آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ پہلے مجھے یہ بتلائیے کہ جس وقت انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا اس وقت ملک کا حکمراں، ملک کا بادشاہ، راجا اور مالک کون تھا؟ کس کے ہاتھوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا؟ اس وقت تو مغلوں کا دور حکومت تھا، اور جب انگریزوں نے باقاعدہ ہمارے لال قلعہ پر یونین جیک لہرایا تھا، یعنی جس وقت مکمل قبضہ کیا تھا، اس وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا دور سلطنت تھا۔ اب ذرا سوچ کر یہ بھی بتلا دیجیے، جس کی چیز چھینی جاتی ہے یا جس کی جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے تو واپس لینے کی کوشش اسی کو کرنا ہوتی ہے یا کوئی اور کرتا ہے؟ کہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جس کی چیز چھینی یا غصب کی جاتی ہے وہی اپنا جان و مال اور طاقت لگا کر واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ پھر ذرا آپ بھی غور کر کے بتلائیے کہ مسلمان جو قوموں کی تاریخ میں سب سے نڈر، سب سے بہادر، سب سے جرأت مند بے خوف قوم ہے، معرکوں، کارزاروں اور سب سے زیادہ جنگوں کی فاتح قوم ہے، کیا ایسی قوم نے اپنے ملک کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا یہ داغ انہوں نے اپنی شفاف تاریخ پر لگنے دیا ہوگا؟ یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، وہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ تاریخ میں تسلیم شدہ ہے کہ قوم مسلم اپنی شجاعت، بصالت، جسارت، ہمت اور حوصلے میں بے مثال ہیں۔ یقیناً انہیں اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں بغیر کار لا کر ملک کو واپس لینے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ بے شک یہ انہی کا فرض بنتا تھا۔ بہن، میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتی۔ تاریخ آزادی کے عنوان پر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو آپ چھوڑ دیجئے اور 200 سال تک مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والے انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیے۔ وہ بتلائیں گے کہ ہندوستان کے مختلف محاذوں پر ان کے دانت کس نے کھٹے کیے تھے، ان کو ناپہنچانے کس نے چبوائے تھے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کس نے کھینچی تھی۔ آپا، آپ کی بات بڑی دمدار، بہت معقول اور حقیقت پر مبنی ہے۔ سچ بات تو ہمیشہ دمدار ہوتی ہے، تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے۔ میری بہن، ابھی تو وہ میدان باقی ہیں جہاں ہمارے لاشوں کے انبار لگے تھے، وہ زمینیں بھی ابھی باقی ہیں جن کے سینے پر ہمارا خون رہا تھا، وہ قبرستان بھی ابھی باقی ہیں جہاں ہمارے شہداء مدفون ہیں۔ دہلی کا چاندنی چوک ہماری قربانیوں کا گواہ ہے، شاملی کا میدان ہمارے خون سے لالازار ہے، بالا کوٹ کی وادیاں ہمارے شہداء کے خون سے شاداب ہیں، سرنگا
विशाखापट्टनम की सरजमीन हमारी बहादुरी की गवाह है। डायमंड हार्बर की सरजमीन हमारे बलिदान की गवाह है। बक्सर की सरजमीन ने भी हमारे शुजाअत के जौहर देखे थे। और आप मुझे बतलाइए कि आज़ादी की वो कौन सी तारीख है जिसने टीपू सुल्तान की जवामर्दी का तज़किरा न किया हो। तारीख को गौर से पढ़िए, फिर देखिए कि पलासी, जिलियांवाला बाग, दक्कन, पेशावर और पटना कौन सी ज़मीन है जिसकी पेशानी पर हमने अपने खून शहादत का अश्काना लगाया हो। दिल्ली से लाहौर तक सड़क के किनारे खड़े पेड़ों पर फांसी दिए जाने वाले जिस्म हमारे ही उलमा के थे। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के केसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के केसुए बरहम को। ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। कान खोल कर अच्छी तरह समझ लीजिए, 1920 तक हमारे अलावा बाकायदा कोई मैदान में नहीं था। इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे तो अलग बात है। हर नहाज पर क़यादत हमने की, सजाएं हमने भुगती, जिला वतनी हमने झेली, दारो रसन से हम गुजरे, क़ैद व बंदी की सऊबतें हमने बर्दाश्त की। ये बदकुमाश आज तारीख को बदलना और मिटाना चाहते हैं, हक़ाइक़ को मस्ख़ करना चाहते हैं। तो फिर सुनिए, लहू से अर्ज़ मक़तल पर मेरी तारीख लिखी है, लहू से अर्ज़ मक़तल पर मेरी तारीख लिखी है। मिटा दे मेरी हस्ती को ज़माना गैर मुमकिन है। आपा, आपने तो कमाल कर दिया, आंखें खोल दी, तारीख के सारे अबवाब ताज़ा कर दिए। इतनी सी उम्र में तारीख पर इतना कमांड और दस्तरस, और उससे बढ़कर कौमी हमीयत और मिली गैरत से सरशार इतना पुरएतमाद लवा लहजा सुनकर मज़ा आ गया। अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म और तुम्हारे उम्र में बरकत इनायत फरमाए, नस्ल मुक्त से महफूज रखें, कौमी मफादात और मिली हुकूक का ताकतवर पासबान बनाएं। अब जरा इस रात से भी पर्दा उठाइए कि आप कहाँ पढ़ती हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ती, बल्कि इलाके के मारूफ आलिम दीन अलहाज हज़रत मौलाना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ासिमी साहब की अहलिया के पास उन्हीं के घर पर बगैर किसी फीस के पढ़ती हूँ। उन्होंने ये शऊर आगही और मालूमात फराहम की है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए, उनकी खिदमत में बरकत मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हारे इस मदरसे को तरक्कियात से नवाजें और तुम्हारी उस्तानी और तुम्हारी सेहत और मुंतज़मीन को सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र से नवाजें। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखना। आइए चलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।